مختصراً وہ 9 کیسز بیان کر دیتا ہوں صرف حوالے کی حد تک. باقی وہ ساری آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. مقصد تو میرا بات پہنچانا ہے. آلموسٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے کامیاب ہو گیا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھا دی ہے. کیس نمبر 1 وہ ہے مدخولہ یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے اور وہ ہے مطلقہ یعنی اسے مرد نے طلاق دی. تو اب اس کی عدت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں جس کو میں نے کور کیا وہ آئی ہے کہ 3 دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی. تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں پھر تو نہیں کر سکتی. لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خامند اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے کیونکہ وہ طلاق رجعی ہے، بائن نہیں ہوئی، طلاق ہوئی ہے، نکاح نہیں ٹوٹا. لیکن 3 طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ مدت آ گئی کہ وہ 3 دفعہ پاک ہوگی تو یہ اس کی عدت بنتی ہے. کیس نمبر 2 شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگننٹ ہے اور اسے ہو گئی طلاق. تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی. لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ڈیلیوری تک ہے، وضع حمل تک. جب وہ پاک ہو جائے بچہ جننے کے بعد. اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے، نہیں، اس کی ختم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی ہے. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. اچھا، کیس نمبر 3 عورت پریگننٹ تھی، طلاق تو اس کے مرد نے اسے نہیں دی لیکن خامند اس کا فوت ہو گیا. اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا کیونکہ یہ کیس قرآن میں نہیں ڈسکس ہوا تھا. قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت کا جس کو طلاق ہوئی ہو، جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ پریگننٹ تھی، اس کی ڈیلیوری ہو گئی 2-3 دن کے بعد. تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈیلیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن والا معاملہ بھی ختم اگر وہ پریگننٹ تھی، کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خامن کے مرنے کا شوق ختم ہو گیا. کیس نمبر 4 جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف بیوہ عورت جو پریگننٹ نہیں ہے، اس کی عدت پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حیض والی نہیں رکھی، 3 دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی، بلکہ 4 مہینے 10 دن رکھی ہے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا. چاہے وہ جوان عورت تھی، اس کو مخصوص ایام کا سلسلہ تھا، اب وہ 3 مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی. اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ یہ بیسیکلی اس عورت کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن. لیکن یہ سوگ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ڈیلیوری ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اسے اولاد کی شکل میں خوشی اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس کا سوگ ختم ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت ہے، سوائے اپنے خامند کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن وہ کرے گی. لیکن یہ سوگ بھی ختم ہو جائے گا اگر اسے اولاد کی ڈیلیوری کی خوشی مل گئی ہے تو سوگ ختم، پھر 4 مہینے 10 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، عدت ختم. کیس نمبر 5 اور 6 یہ دونوں جڑے میں، اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں، جو پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کچھ لائیو سیشن میں بھی گفتگو کی تھی. اگرچہ میری جو پرانی قرآن کلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اوور لک ہو گیا تھا مجھ سے، میرے سامنے وہ بعد میں آیا کہ یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس میں نے یہ تفسیر اس کی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا
کہ جو عورت ابھی مخصوص ایام کو نہیں پہنچی ہوئی ہے اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس عورت کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں تو ایتھیسٹ نے یہی مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ ایک نابالغہ عورت کو آپ مرد کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی میں نے یہ والی بات نہیں، لیکن مجھ سے یہ اوور لک ہو گیا کہ یہ تو نارملی بن جائے گی، کیونکہ دوسری طرف سورۃ الاحزاب میں آیا ہے کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب بعد میں میری توجہ اس طرف گئی تو پھر میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی، اور پچھلے دنوں بائی چانس ایک کوشچن بھی آیا تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ یہ جو کیس نمبر 5 اور 6 اکٹھا بیان ہوا ہے سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر، بلکہ 3 کیسز بیان ہو گئے میں، یہ والا بھی اور ایک جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کی ڈیلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 2 کیسز یہ بھی بیان ہوئے ہیں، کیس نمبر 5 اور 6 میری ترتیب میں، اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے، نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، بچی کے لیے نہیں بولا جاتا، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص حکم چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ایتھیسٹ کو موقع ملا۔ میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا۔ میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے پورشن کے اوپر تو سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا، ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے، جس طرح 50+ کے قریب عورتیں جو ہیں ان کو تو پیریڈز والا معاملہ ہوتا نہیں۔ جب پیریڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا سلسلہ تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے 3 مہینے، پھر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والی شرط نہیں، 3 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ ایسی عورتیں جن کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا، اگرچہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جاتا ہے ان کا، تو پھر ظاہر شک میں پڑ گئے کہ اب اگر وہ کبھی کبھار خون آتا ہے تو پھر اب اس کی اگر وہ 3 دفعہ پاک ہونے والا معاملہ ہو سکتا ہے 1 سال ہی لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شک میں پڑ جائے عورت کا معاملہ، پھر 3 مہینے پورے کرو، دیٹس آل۔ اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالغ ہیں، ورنہ تو پھر وہ انوملی کریٹ ہو جائے گی کہ نابالغہ عورت کی رخصتی کیسے ہوگی۔ اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے، تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس کے مرد کے حوالے کر دیں گے، تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں بنتا۔ لہذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں نا کہ وہ عورتیں جو ابھی حیض کو نہیں پہنچی، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیض ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی ہوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا حیض بند ہو جاتا ہے، تو ظاہر ان کی کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، ان کے لیے بھی آپ 3 مہینوں کو کنسیڈر کریں گے۔ اور یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں ہی فوت ہوئے، ہمارے جو محبوب ہیں سید جواد نقوی صاحب، ان کے استاد تھے محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جامعۃ الکوثر کے وہ ہیڈ تھے اسلام آباد میں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، 80+ کی ایج میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے 10 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیر لکھی الکوثر کے نام سے، کمال ہے۔ اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، جہاں بخاری مسلم کی حدیثیں آتی ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے یہ بھی فرق نہیں کیا کہ میں سنی حدیث نقل کر رہا ہوں یا شیعہ حدیث، انہوں نے جدھر جدھر حدیثیں آتی تھی وہ نقل کر کے اس سے باقاعدہ رزلٹ بھی نکالے ہیں۔ انہوں نے یہی ترجمہ اڈاپٹ کیا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ نساء کا ورڈ عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی، بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی ابھی عمر نہیں آئی ہوئی، اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی سال ڈیٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے، اگر بیماری ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے بھی 3 مہینے اس کی عدت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ کیس نمبر 7،
وہ عورت جو غیر مدخولہ ہے، یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی، تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ پھر ایسی عورت جو ہے اس کی عدت نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ پلس سورۃ البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نا، حق مہر پھر بھی دے گا آدھا۔ ہاں، اور اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا، ابھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے۔ ہاں، عورت کا اتنا حق ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی حق مہر جو ہے 32 روپے 8 آنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے۔ اور سورۃ النساء میں آیا ہے کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی عورت کو دے دیا ہے نا کسی نے حق مہر میں، تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے اس سے نفع حاصل کیا ہے، اس عورت سے، وہ تمہاری بیوی رہی ہے۔ یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کی رخصتی ہوگی۔ جس کی رخصتی نہیں ہوئی نا، اگر اس کے ساتھ آپ کا 10 تولے سونے کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا نکاح کا، 5 تولے پھر بھی دینا پڑے گا۔ آپ بھلے چیختے رہے کہ جی وہ میرے پاس تو آئی نہیں ہے، یہ تو نکاح ہی ہوا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں دینا ہے۔ اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ بعد میں ڈیفائن کر لیں گے کہ نکاح کا حق مہر کتنا رکھنا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ دے کے معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے۔ یہ ہے عورت کے حقوق۔ یہاں پہ عورتیں بھاگ رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں حقوق مانگنے کے لیے۔ کیس نمبر 8 نمبر، خلا لینے والی عورت شادی شدہ، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق نہیں دی، نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ ایسی عورت ہے کہ اس کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو چکی، مدخولہ بھی ہے، بیوہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، خاوند طلاق بھی نہیں دے رہا، اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورۃ البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر، اللہ نے اسے رائٹ دی ہے۔ اب خاوند اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ طلاق لے سکتی ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے، وہ حدیث موجود ہے جامع ترمذی سنن نبی داؤد میں کہ جو عورت بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لے گی نا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہاں، لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی، آخرت میں عذاب بھگتے گی۔ اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جس مرد نے بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، ناحق اسے طلاق دی، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ لیکن قانوناً اگر ایک مرد طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا۔ اس طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بھلے کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے میں نے نہیں رہنا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے، قانوناً تو اس کو اسٹیبلش کیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اور وہ ہے خلا کا اختیار۔ وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے۔ وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے، جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا۔ اب اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی مرد طلاق نہیں دے رہا اپنی بیوی کو، خلا نہیں دے رہا، اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق کے ایکویلنٹ تصور ہوتا ہے، اور طلاق بائن کے، ہاں یہ طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نکاح سے بھی نکل گئی، البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے۔ حلالہ تو ہے ہی غلط، حرامہ بھی غلط، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کے ساتھ، چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے خلا۔
مرد نے تو نہیں دی تھی نا طلاق، مرد دیتا تو پھر لادہ معاملہ ہونا تھا، یہ عورت نے لی تو اس طرف رجوع لا سکتی ہے. اور اس کی جو عدت ہے وہ سنن نبی داؤد میں آیا 1 مہینہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ساری عدتیں اس دن سٹارٹ ہوں گی جس دن خامن طلاق دے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے 1 سال سے اور پھر طلاق خامن بھیج دے اور وہ کہ جی میں تو سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدت پوری ہو گئی، چپ کر کے اگلا نکاح کر لو. نہیں، اس ڈیٹ کے بعد پھر وہ والا ہوگا 3 مہینے یا 3 دفعہ پاک ہونا، وہ جتنی میں چیزیں بتا رہا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی سٹارٹ کدوں ہوئے گی، وہ تو ناراض ہو کے 2 سال سے آئی ہوئی ہے، بھلے 10 سال سے آئی ہوئی ہے. اور اس طرح ناراضگی سے 10 سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. ناراضگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ باقاعدہ طور پہ اسے ڈکلیئر کرے گا، بھلے زبانی کرے بھلے ریٹن میں. لیکن ظاہر قانون کو بھی فالو کرنا ہے، زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہاں، اور وہ کہ ہم قانوناً تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گواہیوں کے اوپر کیا ہے. تو یہ اس میں خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ. وہ طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ 1 طلاق بائن کے ایکویلنٹ ہے. مسند شافعی میں موجود ہے حضرت عثمان کا فتویٰ کہ خلا والی عورت اپنے اس خاوند کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے کیونکہ خاوند نے تو طلاق نہیں نہ دی ہوئی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی اس خاوند سے، الا یہ کہ نیچرلی کوئی حلالہ ہو جائے. نیچرل حلالہ وہ قرآن میں ذکر ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ اس نے کہیں اور شادی کی اور وہ خاوند بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی. پری پلان حلالہ نہیں. ہاں، وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. اسی لیے امام حنیفہ کے خلاف ہو گئے تھے محدثین. یہ صرف امام حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جی اگرچہ حلالہ کروانا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا. تو باقی محدثین نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے شاگردوں نے مخالفت کر دی. اسی وجہ سے آج فقہ حنفی میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا جاتا، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے شاگردوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف دیا. تو پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں، دیوبندی اور بریلوی مولوی ملتے ہیں حلالے نکلوانے والے، لیکن ان کی فقہ میں بھی جو مفتہ بہی قول جسے وہ کہتے ہیں نا، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قاضی ابو یوسف والا ہی ہے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ باطل ہے. اسٹیبلش فقہ حنفی میں فتویٰ چلتا ہے اس معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال یہ 8واں کیس تھا کہ خلا والی جو عورت ہے وہ پھر 1 مہینے اپنی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد اس کی مرضی، چاہے اسی خاوند سے دوبارہ شادی کر لے، لیکن ظاہر کدھر کرے گی، اسے تو جان چڑھائی تھی، لیکن آپشن موجود ہے. چاہے گھر بیٹھی رہے، کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے پھر وہ کر بھی لیتی ہیں. اسی لیے ہم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہربانی کرو خلا ہی لو، طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہ پہنچ جاؤ. خلے میں تو چانسز ہے نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے ہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے ہی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. بعد میں پھر وہ مولویوں کو لے کے نا عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں. وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے چونکہ فقہ حنفی میں خلا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی. یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، غلام بنا کے رکھے، ٹھیک ہے وہ وہیں مر جائے، عدالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا. اس پہ مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاقیں دے، لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں. بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے گھنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور گھنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے، تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. نہیں اگر دے رہا مرد طلاق
عدالت میں جائے گی, عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے, ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جائے گا. لیکن اس میں وہ دو نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے, عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ خاوند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, وہ پھر پیٹتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس میں ایک تیسرا کیس بھی ہے. بعض عورتیں اس طرح کا کام اس لیے بھی کرتی ہیں کہ جیسے ہی خاوندوں کے پاس سمن جاتے ہیں نا, خاوند مولویوں کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں, عدالتیں پھر ڈیسیژن نہیں دیتی ہیں. تو پھر یہ ہر عورت نے خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خلا اسٹیبلش ہو گیا, اور ڈاکومنٹ آپ نے بہرحال وہ حاصل کرنا ہے. اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ کیس, وہی عدت کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ جو آپ کا دوسرے والا مرد ہے وہ بھی پھنس جائے گا بیچ میں, پھر وہ بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں. وہ پھر آپ پتہ نا وکیلوں کے پاس تو پورے فارم بنے ہوئے ہیں نا, اس میں تو پہلے سے ہی پرنٹ ہوا ہوا ہے. اسی لیے جب عورتیں خلا کے لیے دعویٰ کرتی ہیں نا تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں. اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خاوند نشہ کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, اور وہ وکیل کہتا ہے سارے ٹک کر دیتے نے میں. اب جب یہ نوٹس پہنچے گا خاوند کو, وہ کہے گا یار یہ 10 سال میرے ساتھ رہی ہے, میں نے تو کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, اور یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہے نشے کا. وہ کہتے ہیں ایسی تیسی, پھر میں ایسی عورت کو فارغ ہی کراں گا. تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے نا توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل حضرات بھی, یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس میں بعض کا ججز بھی شامل ہوتے ہیں, اور پھر اور بھی بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں, ججز کی بھی اور وکلاء کی بھی. وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. ہم تو لوگوں کو صرف ترغیب دلا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں. آخری کیس نمبر 9 وہ ہے مفقود الخبر, جو خاوند ہے, یعنی کہ مسنگ پرسن. آپ سمجھ آئے, اس کی جو ہے نا وہ عربی ہے, جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. کسی دوسرے ملک گیا تھا, گم گیا. اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون, نہ کوئی ڈیٹا, نہ کوئی پاسپورٹ والا معاملہ, بلکہ اس ماڈرن دور میں بھی کتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہوئے ہیں, کے پی سے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بعد تو اب پنجاب سے بھی مسنگ پرسن آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے پنجابیوں کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا, جب خود مسنگ پرسن ہوئے نا تو اب انہیں پتا چلا کہ وہ بلوچستان والے بےچارے کیوں آگے دھرنے دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ ہمارے بھائی جو ہیں عمران ریاض حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے دھرنے میں جا کے معافی مانگی کہ یار میں اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وی لاگز میں کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بلوچیوں نے جو اٹھائے گئے ہیں. وہ اپنی وائف کو ساتھ لے کے گئے ہیں, اور میں سلوٹ کرتا ہوں, انہوں نے بڑی جرت کی ہے, معافی مانگی ہے بلوچیوں سے. انہوں نے کہا میں جب خود ہوا ہوں نا مسنگ تو مجھے اس تکلیف کا اندازہ ہوا ہے. یہ حقیقت بات ہے. جس کے گھر سولر نہیں ہے, یو پی ایس نہیں ہے, اسی کو اندازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں تو رات کو بچے نہ سوئیں, پوری رات آپ بھی جاگیں, صبح آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے. جن کے گھروں میں جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ دھرنوں میں کھڑے ہو کے آپ کو کہیں گے بجلی کے بل پھاڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ان کی بجلی تو کٹ بھی گئی تو ان کے پاس جنریٹر ہے. جن کے وہ بل پڑوا رہے ہیں اور آگے لگوا رہے ہیں نا, ان بچاروں کے تو بچوں نے نہیں سونا, ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا. یہ دوسروں کو مشورے دینا بڑے آسان ہوتے ہیں. تو اب ایسا مرد جو گم چکا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں شریعت خاموش ہے. الحمدللہ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا. یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. قرآن و سنت فکس ہیں, اجماع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں. جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کا ڈیسیژن تو وہ لوگ کریں گے نا جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا. مجھے بتائیں, امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے. امام حنیفہ نے کینگرو دیکھا ہی نہیں ہے, وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے. امام شافعی نے تو ریل گاڑی دیکھی نہیں ہے. امام مالک نے تو ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے تو کیمرہ دیکھا ہی نہیں ہے. ان سارے اماموں نے
اسپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچارے کیسے فتوے دے سکتے تھے اس زمانے میں؟ لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لیے تھے، اور میجورٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا بھینس حلال ہے، اور بھینس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں کہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا، جو بے زبان مویشی ہیں، یہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں۔ وہ کٹا ہوا کھر گائے کا بھی ہوتا ہے، بکری کا بھی ہوتا ہے، بھینس کا بھی ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ہوتا ہے، زرافے کا بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، زرافہ بھی حلال ہے، یہ میں نے بتایا۔ تو اب فقہ انجینئرنگ کوئی بن جائے گا؟ نہیں، اجتہاد قیامت تک ہے۔ آج جتنے مسائل ہیں جدید، وہ امام حنیفہ تو نہیں بتا رہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، باقی علماء بتا رہے ہیں، علماء عرب بتا رہے ہیں، کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی، 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خاوند مسنگ ہو جائے، وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی۔ اس سے بڑا مذاق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا، اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائے۔ یعنی نہ ہی سمجھو کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، عورت خلا نہیں لے سکتی۔ تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا، قاضی کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ اب آپ کو پتا چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان، وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو حلال کرنا ہے، وہ فتویٰ اسی صورت میں حلال ہوگا کہ جب وہ یہ مانے کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، خلا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کرے یار، غلطی ہوئی ان سے۔ 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں ایک اس فتوے سے، اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی فتوے کو لے کے پھر حکمرانوں نے، سلطنت عباسیہ کے حکمرانوں نے جو کھلواڑ کیا، لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی، جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں، تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 بر اعظموں کے اوپر۔ اسی لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ او بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو، گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے، لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ 2 مسئلے ایسے ہیں، ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان مسئلوں سے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ان کے گھاٹے فٹ ہو گئے میں۔ اب آپ کو پتا چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے، یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کھورا ساڑھے گھر نکل آنا ہے۔ ہاں وہ کھورا نکلتا پیا سی، انہیں کہتے ہی ختم کر دو، لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے، ہاں عربی والا فتنہ۔ تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا، اس کا رائٹ ہے
وہ خلا لے گی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا, اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں, امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی, 4 سال بس. 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے, اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا, وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے, قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات, ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں, طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں, تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے, خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے 10-10 سال سے مسنگ ہے اور ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو, کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا, اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے, جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ورنہ 90 سال, ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے, ڈوب جائے, خبر نہیں آ جاتی, چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا, کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا, وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا, حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں حنفی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے, بریلوی عالم, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی, مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا, امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے, جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر, کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا, یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی آپ دوست میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, کہیں نہ کہیں تو گیا ہے, غائب ہوا ہوا ہے, تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے, چلے کوئی حد کرنی ہے تو 1 سال کر لو, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. کوئی خیر خبر تو دیں یار, آڈیو سنا دیں. مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے, کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے, امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں, سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں, یا جرم تو کیا لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں, تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. وہ جو مولا علی کا قول ہے, اور یقین کریں یہ مولا علی کا قول پڑھایا جاتا ہے جوڈیشری میں, کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں, اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس, تو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. اور بھائی تو نے دیکھا ہوا ہے نا, اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا ہے وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحصال کیا ہے. کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کیا, بعد میں خبریں نہیں کھلی, پھر سزائیں بھی ہوئی, معطل بھی ہوئے. لیکن یہ تو وہ ہوئے جن کا پتہ چل گیا, جن کا نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے صرف ادارے میں ہونے کی وجہ سے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو.
تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا، مرنا نہیں ہے بھائی، مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.